یا نبی سلام علی بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز و محترم برادران اسلام، بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد الحمدللہ خالق ارض و سماوات کیا کروڑہا احسان فضل کرم ہے ہم پر کہ ہمیں آج یہ بابرکت دن پھر نصیب ہو رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن آج اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے ہمیں یہ نصیب ہے، اور اس کی بابرکت گھڑیاں اس کے محبوب کرم کی، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ان بابرکت گھڑیوں میں ہم شریک ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں بیان کروں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے لے کر 109 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی وہ چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کی ایک آیت فصلی لربک وانحر اس کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے آئیے میرے معزز دوستوں کہ یہ اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار، عشق کا اظہار اور احسان اور قربانی کا جو جذبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اندر تھا، آج ہم اسی یاد کو زندہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ کتابوں کا لکھا ہوا قصہ ہے، کسی مولوی نے یا کسی کتاب لکھنے والے نے اس کو تحریر کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قصہ خود رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا، اور پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ۔ اب جو پچھلے جمعے پڑھتے رہے ہیں، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بالکل شروع سے لے کر جہاں تک پہنچے تھے آج وہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ کام کرنے والی عمر میں پہنچے۔ اب اسے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ عمر 7 سال بھی بیان کی گئی ہے اور 13 سال بھی بیان کی گئی ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر موجود تھے۔ خواب کیا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح فرمائیے۔ اب وہ رات کون سی تھی جب پہلی مرتبہ آپ کو خواب آیا؟ وہ رات 8 ذی الحج کی رات تھی۔ جب آپ کو یہ خواب آیا نا تو اگلا جو 8 ذی الحج کا دن تھا، سارا دن آپ سوچو بچار کرتے رہے کہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے خواب کے اندر کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ کیا ماجرا ہے؟ سارا دن سوچتے رہے۔ اب 8 ذی الحج کو کیا دن کہا جاتا ہے؟ یوم ترویہ۔ یوم ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے، یوم ترویہ کا معنی ہے کہ سوچو بچار کا دن۔ اب 9 ذی الحج کی رات آئی تو پھر بھی یہی خواب آ رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح فرمائیے۔ اب صبح ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان جاتے ہیں کہ یہ کسی اور کا حکم نہیں بلکہ میرے رب کائنات کا حکم ہے، اور اسی لیے اس دن کا نام رکھا گیا یوم عرفہ۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان لینا۔ تو گویا آپ پہچان گئے کہ جو مجھے خواب آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اے ابراہیم اپنے پیارے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح فرمائیے۔
اب آگے 10 ذی الحج کی رات آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر تیسری رات بھی یہ خواب آتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو میرے راستے میں، اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح فرمائیے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 ذی الحج کو یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ذبح کرنا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے یوم نحر، قربانی کا دن۔ تو یہ 3 راتیں آپ کو خواب آئی، مختلف ان کے پھر نام رکھے گئے۔ پہلے دن کا نام یوم ترویہ، سوچو بچار کا دن، دوسرے دن کا نام یوم عرفہ، آپ نے پہچان لیا، اور تیسرا دن جو ہے وہ یوم نحر قرار پایا، یعنی قربانی کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب جب آیا تو ملک شام کے اندر آپ تھے، آپ نے سواری لی، اور اس وقت حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس آپ موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اماں ہاجرہ کو یہ فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں دعوت پہ جانا ہے، تو تم حضرت اسماعیل کو تیار کر دو۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اماں ہاجرہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں میں چھری پکڑی اور ایک رسی لی اور جنگل کی طرف اپنے سفر کا آغاز فرما دیا۔ معزز بزرگوں، دوستو، یہ کہ کچھ قصہ نہیں ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، اور پھر اس کی تشریح مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ اب جب آپ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اللہ کے راستے میں کس کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، جب کہ آپ کے پاس بے شمار جانور موجود تھے، آپ جتنے چاہتے راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے، لیکن رب کا حکم تھا کہ اپنے پیارے بیٹے کو، جس سے بڑی محبت ہے، جس سے بڑا پیار ہے، آج اس اپنے پیارے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو۔ ہم ذرا سوچیں، غور کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ باپ جس نے 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہو، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، اور 13 سال کی عمر ہو، کون ایسا باپ ہے جو اس عمر کے اندر اپنے بیٹے کو چھوٹی سی عمر میں کون چھری لے کر اور رسی لے کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ اور وہ ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے رب کی اطاعت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب نکلتے ہیں، تو راستے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب نیک کام کرنے کے لیے نکلو تو شیطان ہر قدم پر جو ہے اس کو پھسلاتا ہے۔ اب شیطان نے جب دیکھا تو اس نے قسم اٹھائی اللہ کی کہ اللہ کی قسم، میں آل ابراہیم میں سے کسی ایک کو ضرور گمراہ کروں گا۔ سب سے پہلے وہ حضرت اماں ہاجرہ کے پاس جاتا ہے، اور حضرت اماں ہاجرہ سے جا کے کہتا ہے کہ اے ہاجرہ، انسانی شکل میں حضرت اماں ہاجرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک دعوت پر جا رہے ہیں۔ تو کہا نہیں، دعوت نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح فرمانے والے ہیں۔ تو حضرت اماں ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح فرمائے؟ تو اس پر شیطان نے جواب کیا دیا؟ سچ بولا، اور اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستو، جب حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شیطان نے کہا کہ یہ رب کائنات کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب حضرت اماں ہاجرہ نے یہ سنا کہ یہ رب کائنات کا حکم ہے تو اماں ہاجرہ رونے نہیں لگی، اپنا گریبان نہیں پھاڑنے لگی، اپنا سوچ و بچار نہیں کرنے لگی،
لگی، بلکہ حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان، اگر بات یہ کہ رب نے حکم دیا ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 100 بھی ہوں 1000 بھی ہوں تو سارے کے سارے رب کے راستے میں قربان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 100 اسماعیل بھی ہوں تو میں سارے راہ خدا میں قربان کر دوں۔ اب حضرت اماں ہاجرہ کے پاس جب وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو اگلا جو تھا اس کا قدم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانی شکل میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسماعیل آپ کو پتہ ہے آپ کے والد گرامی آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ دعوت نہیں ہے، تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا گمان ہے، خیال ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس گمان کو، اس خیال کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ گمان اور خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر بات کس بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر رب کائنات کا حکم ہے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جو میرے رب کا حکم ہے وہ میرے باپ کو پورا کرنے دو، رب کی رضا حاصل کرنے دو۔ جو رب کا حکم آ گیا اسے پورا کرنے دو، پھر بات کس بات کی؟ اب جب وہاں سے بھی ناکام لوٹا تو پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ابراہیم بتائیے کہ کوئی خواب کی بنا پر بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ اب اس کو تو ساری باتیں پتہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ کہتا ہے کہ ایک خواب کی بنا پر اپنے پیارے بیٹے کو اب ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ تو غور کریں، تو آپ فوراً سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، میرے رب کا جو حکم ہوا ہے میں اس کو پورا کروں گا، اپنے رب کی اطاعت میں اپنے بیٹے کو ذبح ضرور کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے 3 موقعوں پر، 3 مختلف جگہوں پر جو ہے وہ رکاوٹ اس نے ڈالی۔ پہلا موقع کیا تھا؟ جمرۃ العقبہ، دوسرا جمرۃ الوسطیٰ، تیسرا جمرۃ الاخرى۔ یہ 3 مقام تھے۔ جب پہلے مقام پر آ کے رکاوٹ ڈالی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارے۔ پھر دوسرے مقام پر آ کے رکاوٹ ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائے اور اس کو مارے۔ پھر تیسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس راستے میں رکاوٹ ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارے۔ رب کو یہ عادات اتنی پسند آئی کہ ابراہیم ہمارے راستے میں ہماری رضا کے لیے تم نے شیطان کو جو کنکر مارے ہیں نا، یہ ادا تمہاری صرف آج تک ہی نہیں رہے گی، بلکہ فرمایا ہم قیامت تک اس ادا کو زندہ رکھیں گے۔ ہر آنے والا حاجی یہ ادا کو ادا کرتا رہے گا، آپ کی سنت کو زندہ کرتا رہے گا۔ آج بھی دیکھیں حجاج کرام جاتے ہیں تو یہ وہی موقع ہیں، یہ وہی جگہ ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی کہ ابراہیم کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقعوں پر شیطان کو کنکر مارے اور کہا کہ جب رب کی رضا آ گئی ہے تو اس راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو، میں اپنے بیٹے کو ضرور ذبح کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جنگل کی طرف یعنی مینا وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر، جب وہاں پر پہنچے، اس سے قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقصد سے آگاہ کیا، اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ وہ خواب کیا تھا؟ آپ نے کہا قال یا بنی انی
ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل سے فرمایا، پیارے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے سے پوچھا، بتا بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار بیٹا ہو۔ آپ نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ نے یہ نہیں کہا ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا، اس خواب کی بنا پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جب یہ سنا، آپ نے کہا ابا جان آپ کو رب کائنات نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ من الصابرین، اگر رب کائنات نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں بے صبرہ نہیں ہو جاؤں گا، میں کوئی آہو بقا نہیں کروں گا، اگر رب کائنات کا آپ کو حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل کریں اور رب کائنات کے راستے میں مجھے قربان کر دیں۔ احباب گرامی قدر، یہاں مفسرین کرام نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیٹے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں عرض کی۔ یہ آپ سماعت کریں اور غور کریں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ ایسی باتیں کرے؟ سب سے پہلی بات مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے گا، اس لیے مجھے رسیوں سے باندھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جب مجھے ذبح کر دیا جائے تو میں تڑپنے لگوں، اور وہ جو اجر ہے نا رب کی طرف سے ہمیں ملنا ہے اس کے اندر کہیں کمی نہ آ جائے، مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے گا۔ اور پھر دوسری بات کی، اے ابا جان اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بچائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون آلودہ کپڑے جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو وہ دیکھ کر غمگین نہ ہو جائیں، اپنے کپڑوں کو بھی بچائیے گا۔ اور تیسری بات یہ کی کہ اے ابراہیم، اے میرے ابا جان، جس چھری سے آپ نے مجھے ذبح فرمانا ہے نا وہ چھری تیز ہو۔ آپ نے کہا اس لیے ابا جان کیونکہ موت کی سختی بڑی سختی ہوتی ہے، اور یہ موت بڑی سخت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری جو ہے وہ تیز نہ ہو، اس لیے جب مجھے آپ جس چھری سے ذبح فرمائیں وہ چھری جو ہے وہ تیز ہو۔ اور پھر کہا ابا جان جب والدہ کے پاس جائیے گا تو میرا سلام عرض کیجیے گا اور یہ میری قمیض لے جائیے گا، شاید کہ میری والدہ کو اس سے تسکین ہو جائے۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا منظر آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ جو ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ خود عرض کر رہا ہے کہ ابا جان ان چیزوں پر غور کریے گا تاکہ اللہ کے بارگاہ سے جو ہمیں اجر سے نوازا جانا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں سنی، اللہ اکبر، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اسماعیل آج اللہ کے راستے میں یہ اطاعت و فرما برداری کا جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر تو نے میری بڑی مدد کی ہے، وگرنہ بیٹا چاہتا تو بھاگ جاتا، لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیارے بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان یہ چیزیں مد نظر رکھ کے مجھے قربان کیجئے تاکہ رب کی بارگاہ سے جو ہمیں اجر سے نوازا جانا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، رب کائنات ہمیں پورے اجر سے نواز دے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے باندھا، چشم فلک نے اس سے پہلے ایسا نظارہ نہیں دیکھا، باپ اپنے بیٹے کو خود رسیوں سے باندھ رہا ہے، اور پھر پہلو کے بال جیسے میں اس کا طریقہ عرض کروں گا، ابھی جانور ہم نے سنت کے مطابق کیسے ذبح کرنا ہے، تو آپ نے کہا کہ ابا جان مجھے پہلو کے بل نہ لٹائیے گا بلکہ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے اور مجھے گدی سے جو ہے نا وہ آپ ذبح فرمائیے گا۔ اس لیے آپ نے عرض کی کہ ابا جان باپ کو بیٹے سے جو شفقت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، یہ فطرتی طور پر ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہیں وہ شفقت، کہیں وہ رحمت، کہیں وہ پیار حائل نہ ہو جائے اور ہماری قربانی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔
ابا جان میرا چہرہ نیچے کر دیجیے گا، کہیں میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ یہ بیٹا عرض کر رہا ہے، مگر نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو یہ نصیحت کر سکتے ہیں، بیٹا اس انداز سے میں نے ذبح فرمانا ہے، لیکن نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان اس انداز سے مجھے ذبح فرمائیے گا۔ تو پھر قلندر لاہوری بھی بولے، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کی اطاعت و فرما برداری جو ہے یہ کوئی عام چیز نہ سمجھنا، آج کے بیٹے پر بھی غور کریں، ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو اپنے بیٹے کو خواب کی بنا پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، تو قلندر لاہوری بولے، آپ نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ بابی گرامی قدر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ رب کا قرآن بولا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں نے سر کو تسلیم خم کر دیا، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے، چشم فلک نے اس سے پہلے نظارہ نہ دیکھا ہوگا۔ یہ منظر کوئی داستان نہیں ہے، کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب یہ اطاعت و فرما باری انتہا پر پہنچی تو رب کائنات نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، رب نے فرمایا ہم نے ندا دی، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں حیرانگی والی بات ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، لیکن یہاں چھری آپ نے پھیری ہے۔ آپ کی وہ جو حکم رب کا ہوا تھا کہ ذبح کرنا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبریل، 4 موقعوں پر جبریل امین اتنی تیزی سے آئے ہیں اور کسی موقع پر نہیں آئے، ان میں سے ایک یہ موقع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری پھیرنے لگے تو رب نے جبریل کو فرمایا جو عرش کے نیچے تھے، فرمایا اے جبریل جاؤ میرے اسماعیل پر چھری نہ پھیرے، جا کے چھری کو الٹا فرما۔ یہ جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں یہ یہی سے ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا منظر ہے کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اور اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا نام بلند کیا اور حضرت ابراہیم نے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اس کا شکر بھی ادا فرمایا۔ اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوا، اس کے مقابلے میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک مینڈا جو جنت میں 40 سال سے چل رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا رب کائنات نے کہ حضرت اسماعیل کے جہاں یہ مینڈا لے جاؤ، ان کے گلے پر چھری نہ چلے بلکہ اس مینڈے کے گلے پر چھری چلے۔ ان کے بدلے میں ایک ذبح عظیم، حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر وہ جانور آئے اور وہ ذبح ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اس ادا کو رب نے اتنا پسند فرمایا ابراہیم
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آنے والوں میں تمہاری تعریف کو باقی رکھیں گے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر تم پر سلامتیاں ہوں۔